کسی کو ملی ہے دولت، ملے جیسا دکھی، ملے جیسا دکھی، رہی کسی کے بھی پاس نہیں۔ لذت ملے جیسا دکھی، لذت تو اتنی معمولی سی چیز ہے کہ خالی زبان کے اوپر رہتی کرتی۔ مزیدار سے مزیدار چیز پکاؤ، منہ میں ڈالو، زبان پہ رہنے تک ٹیسٹ، جہاں حلق سے ریشے اتری لذت ختم۔ ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کہ مزوں کے پیچھے کہیں کو پڑ گئے جی، اور بولتے تھے کہ مزوں کے پیچھے کہیں کو پڑے، کاٹی اترتے ماٹھی بولتے، یعنی حلق میں کھڈی رہتی، کاٹھی کے جیسی، گیرا کے جیسی، بولے اس سے ریشے اتری کیا ہو جاتی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضرت شیخ سعدی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتا، اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانتا، اپنے ہمدرد و خیرخواہ رسول کو نہیں مانتا، اور اپنی زندگی کو اللہ رسول کے منشے کے مطابق نہیں چلاتا، وہ صرف ایک گندگی بنانے کی مشین ہے بس۔ جو بھی کھاتے ہیں پاکیزہ چیز کھاتے ہیں نا، پیٹ میں چلے گئی گندگی میں تبدیل ہو جائے۔ ذائقے دار شربت، مزیدار دودھ، لذیذ کھانے جو بھی ڈال رہے ہیں سب ناپاک ہو جا رہے نہیں ہو جا رہے۔ جو مقصد پورا نہیں کرتا اس کے بارے میں فرمایا یہ تو گندگی بنانے کی مشین بن جاتی، اس سے غنیمت تو وہ گرنی ہے، اس میں آپ پاک دانہ ڈالتے ہیں تو پاک آٹا نکل جاتا۔ گرنی میں اناج ڈالتے نا، پاک اناج ڈالتے، وہ پس کے نکلتا تو پاک آٹا نکلتا، وہ مشین اچھی ہے۔ اور انسان کا حال تو ایسا ہے، اس کو جو چیز لگی خراب ہو جاتی اس کے باوجود معتبری کرتا ہے، بڑے پن میں گرفتار ہے۔ جب تک درخت پر پھول ہے اس کی رنگت کھینچ رہی ہے جی، اس کی خوبصورتی دلکش ہے، اس میں خوشبو عمدہ ہے، اس کو لے کے ہاتھ میں پکڑو مرجھانا شروع ہو جاتا، دلکشی ختم ہو جاتی، آہستہ آہستہ خوشبو ضائع ہو جاتی۔ اس واسطے انسان ان چیزوں کے واسطے نہیں ہے کہ بڑی فکر کر کے پورے مسلمانوں کو آج یہ جس چیز میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، اس میں دماغ لگا ہوا ہے، اس سے ذرا رخ کو بدلنے کی ضرورت۔ کام کرو دین کا، خدمت کرو اسلام کی، تعلق رکھو اللہ سے، محبت رکھو رسول سے، تعلیم پاؤ قرآن کی، اپنا دل دماغ ادھر موڑو، باقی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ بادشاہ کے گزرنے کے راستے میں ایک بڑے میاں سو رہے تھے، تو ان کی سواری آ رہی تھی، تو سامنے سے سپاہیاں جا کے ہٹو سر کو بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی، بولے تو جتنے نہیں سو رہے تھے ہٹ گئے وہ لوگ، یعنی گہری نیند میں تھے، شاید نہیں ہوئی، بیداری نہیں حاصل ہوئی، سو رہے تھے۔ تو فوجیاں پکار رہی، انہیں اٹھ رہی نہیں، میں سواری آ گئی بادشاہ کی، تو اس کو غصہ آ گیا، میرے سپاہی سے ہٹنے کو کہہ رہی ہے، نہیں ہٹ رہا، بلکہ
کہ سواری سے اتر کے گھوڑوں وغیرہ پہ آتے تھے پہلے کے، سواری سے اتر کے جا کے نفرت سے، حقارت سے، غصے سے، زور سے، پاؤں سے ٹھوکر مارا. اب زور سے جب مار لگا تو بڑے میاں ہڑبڑا کے اٹھے اور آنکھیں ملنا شروع کرے. تو بادشاہ بولا جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو بڑے میاں بولے کرتے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جنگل کا کوئی جانور آ گیا. اس واسطے کہ پاؤں مارتے ہوئے جانا تو جانوروں کا کام ہے. اسے اور غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ میرا لباس دیکھو شاہی، اور میری عصا دیکھو شاہی، اور میرا تاج دیکھو شاہی، اور میری فوج دیکھو شاہی. تو بڑے میاں میرے جیسے آپ کے جیسے نہیں تھے، بہت سمجھدار تھے. تو آپ کے جیسے بولو نہ تو بولو سمجھ نہیں آ رہا، مگر میرے جیسے تو نہیں تھے، بہت سمجھدار تھے وہ. یہ بولے کہ یہ جو بول رہے نا کہ یہ لباس یہ تم نہیں ہے، تمہارے اوپر ہے. ایسا بول رہے ہیں ایسا تم نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے. تاج تم جو بول رہے ہیں تاج تم نہیں ہے، تمہارے سر کے اوپر ہے. تو جس چیز کی تم تعریف کر رہے ہیں وہ تم نہیں ہے، تمہارے میں کیا خوبی ہے وہ بولو. بولا تمہارے میں خوبی کیا ہے وہ بتاؤ. اور جو جو چیزیں تم بول رہے ہیں، گھر کو جانے کے بعد میں تمہارا عصائے شاہی کونے میں ٹھہرتا، اور گھر کو جانے کے بعد میں تمہارا لباس شاہی کھیلے پہ لٹکتا، اور تمہارے گھر پہ جانے کے بعد میں تمہارا تاج شاہی تخت پہ رکھ دیا جاتا، ٹیبل پہ. تم میں خوبی کیا ہے وہ بولو. آج ہمارا دل دماغ بھی انہیں چیزوں کی طرف رہ گیا. پہننے کو اچھا رہنا، پھرنے کو اچھا رہنا، کھانے کو اچھا رہنا. ارے بھائی اس سے انسان میں کمال اور خوبی نہیں پیدا ہوتی. انسان میں خوبی اور اچھائی آتی ہے ایمان سے، تقوی پرہیزگاری سے، اللہ سے تعلق سے، اچھے اخلاق سے، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک سے، مقصد زندگی کی تکمیل سے انسان میں خوبی پیدا ہوتی. آج ہمارا نہ دل ادھر آ رہا ہے نہ دماغ ادھر آ رہا ہے. اس کے نتیجے میں درستی پیدا نہیں ہو رہی. اللہ جزائے خیر دے ہمارے یونیورسٹیوں کو، محنت کر رہے، کوشش کر رہے، اور اللہ جزائے خیر دے دین کی محنت کرنے والے ساتھیوں کو کہ بغیر کسی دنیاوی غرض کے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے، نماز کی طرف بلانے، اخلاق کی طرف بلانے کے کام میں لگے ہوئے، لیکن تھوڑے لگے ہوئے. سب کے سب اگر لگ جائے تو کتنا خیر وجود میں آ سکتا ہے، کتنی بھلائی وجود میں آ سکتی. اس لیے آپ اور آپ کے خواتین سب کو متوجہ کرنا ہے ان چیزوں کی طرف. اب دوسری بات کیا ہے، مسجد بن گئی تو یہاں سے پورے نماز پڑھنا، ایک بھی نہیں چھوڑنا. اسلام میں نماز کا مقام ایسا جیسے انسان کے جسم میں سر کا مقام ہے. سر ہے تو انسان ہے، سر نہیں تو انسان نہیں. ایسے ہی نماز ہے تو اسلام ہے، نماز نہیں تو پھر اسلام کا. روزی پڑھو، عورتوں کو بھی متوجہ کرو، سلیقے سے، طریقے سے، نرمی سے بار بار سمجھاؤ. ایک دم لٹ لگے مت کھڑے ہو جاؤ ان کے سر پہ.
خوشگوار موڈ دیکھ کر اچھے موقع پر ان کو سمجھاؤ، دین کی طرف لاؤ، بچوں کو عادی بناؤ۔ ایک کام تو یہ ہے کہ نماز زندہ ہو جانا سب میں، دوسرا کام یہ ہے کہ جب امام صاحب مسجد میں ہے تو موٹے موٹے مسائل کی تعلیم ان سے لے لینا، اور تیسرے اچھے اخلاق کیا ہے معلوم کر کر کے ان کو اختیار کرنا۔ جا کے پوچھنا مول صاحب سے، غصہ بہت آ رہا، مول صاحب کیا کروں بول، یہاں کے لوگوں کو تو نہیں آتا ہوگا، غصہ بہت آیا تو کیا کروں بولے تو مول صاحب بولتے غصے کو پی جاؤ، غصے کے تقاضے پر عمل مت کرو۔ تو صاحب اس پہ مجھے کیا ملے گا؟ تو قرآن میں آتا ہے کہ جنت ملے گی۔ جنت کتنی؟ کتنا پلاٹ؟ 50 گز کا، 100 گز کا، 200 گز کا، 1000 گز کا؟ وہ جنت ملے گی جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے، اور وہ بھی جو ملے گی وہ چٹیل زمین، بنجر زمین، محنت کرنے پر بھی کچھ نہیں نکل رہا، ایسا نہیں، ہرے بھرے باغات، پھل پھلاری، نئے نئے قسم کے میوے، ہر میوے میں الگ لذت، نہریں، ندیاں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر، 4 نہریں۔ 3 باتیں تو سمجھ میں آ جاؤں گے۔ پانی کی نہر بولے تو صاحب ٹھیک ہے، دودھ کی نہر بولے تو بہت اچھا ہے، شہد کی نہر بولے تو لکی چانس ہے، مگر یہ شراب کی نہر کیا ہے؟ قرآن شریف میں ہے نا، یہ بات قرآن شریف سے سنا رہا ہوں، تو یہاں کی واقعی سمجھیں گے آپ لوگ۔ قرآن میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ تو یہ من خمر لذۃ للشاربین شراب کی نہر، مگر یہاں کے جیسی شراب مت سمجھو، یہاں کی شراب سے آدمی کا ہوتا ہے دماغ خراب، اس واسطے ہم اس کو کہتے ہیں یہ شر آب ہے، برا پانی۔ لیکن وہاں کی شراب ویسی نہیں، اس میں آدمی کا دماغ خراب ہو، پاکیزہ، ذائقے دار، کون سے عمل پہ؟ غصہ پینے کے عمل، اور چند کام ہے اس کے ساتھ۔ غصہ آئے تو کیا کرنا؟ پی لے، وہ صاحب کو پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے، انہیں بار بار قصور کر رہا ہے، مول صاحب کیا کروں؟ تو مول صاحب بولیں گے کہ معاف کر دو۔ اب اندر آرے چلتے انہیں چلا لو، آرے چلے بغیر قسمت وارے نیارے نہیں ہوتی۔ کسی چیز پہ غصہ آ گیا، پی لیا، کسی سے قصور ہو گیا، معاف کر دیا، طبیعت پر ناگواری آ گئی، صبر کر لیا۔ صبر پر اللہ کی نعمتیں، معاف کرنے پر اللہ کی نعمتیں، غصہ پینے پر اللہ کی نعمتیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ کی نعمتیں، بڑوں کے اکرام کرنے پر اللہ کی نعمتیں، چھوٹوں پر شفقت کرنے پر اللہ کی نعمتیں،
غریبوں کو کھلانے پلانے پر اللہ کی خوشنودی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے پر اللہ کی مدد، آپس میں محبت سے رہنے پر اللہ کی رحمت۔ کون کون سی چیزیں سناؤں میں آپ کو؟ 2 بج گئے۔ اس واسطے بس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایک وقت بلا کے پکڑ کے بٹھا لیے تو پھر ان کا نام نہ کوئی لوگ بولیں گے تو قرآن کبھی کی نماز بھی پڑھنے کی ہے، اور معلوم نہیں ظہر آنے کے سلسلے میں کیا نظام ہے۔ کھانا بھی ہے ماشاءاللہ، ظہر بھی ہے، ظہرانہ بھی ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، اس لیے مجھے بات کو ختم کرنا ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے حاضری کا، اسے اچھی طرح سمجھیں۔ سب سے اہم کام ہے اللہ رسول سے اپنا تعلق، سب سے اہم کام ہے قرآن و سنت کی تعلیم، سب سے اہم کام ہے اللہ کی عبادت، اور سب سے اہم کام ہے اسلامی اخلاق کا سیکھنا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز کی اہمیت نہیں۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرو، اس قسم کا کام کرنے والے لوگوں کا ساتھ دو، اور چھوٹی موٹی چیزوں میں الجھو کرو مت۔ آپس میں الجھنا نہیں۔ ایک بھی اچھا کام میں آگے بڑھنے جاتا، پیچھے سے 4 لوگ اسے پکڑ کے کھینچ رہے۔ جگہ جگہ چل رہا ہے، یہاں نہیں ہوگا، مگر میں بول رہا ہوں کہ ایسا چل رہا۔ اچھا کام کرتے نہیں، اچھا کام کرنے دیتے نہیں۔ مگر اس علاقے میں مجھے دیکھنے میں مل رہا ہے کہ سب ہر جگہ آپ لوگوں کے باہمی تعاون سے، محبت سے، وہاں بلائے تو وہاں جا رہے ہیں، یہاں بلائے تو یہاں جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک مسجد کے افتتاح میں آیا تھا، تو اس میں دکھے سے بہت سارے لوگ دکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کا تعاون حاصل ہے۔ تو اس واسطے اچھا کام کرو بھی، اچھا کام کرنے والوں کا ساتھ دو بھی، حوصلہ افزائی کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دو۔ بھائی ایک آدمی کا ہاتھ پر، دل پر حملہ ہوا، اور ایک آدمی کو انگلی کی چوٹ لگ گئی، انگلی پر چوٹ لگ گئی، اب دونوں تکلیف میں ہیں، تو زیادہ اہمیت کس کو دیں گے؟ ہارٹ والے کو دیں گے نا، اس واسطے کہ جان کا مسئلہ ہے۔ اس وقت میں امت کس میں زیادہ پریشان ہے؟ وہ دیکھو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ گئی۔ امت شرک میں گرفتار ہو رہی، کفر میں گرفتار ہو رہی، آخرت سے بے خبر ہو گئی، اللہ سے غافل ہو گئی، رسول اللہ سے رشتہ توڑ لیا، پوری زندگی قرآن کریم کی تعلیم اس کے پاس میں نہیں ہے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں، انہوں یہاں پڑھے سو، انہوں وہاں پڑھے سو، کیا جھگڑے لگا لے کے رکھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سارے احباب اصل مقصد کی طرف خود بھی آؤ، اوروں کو بھی لاؤ، اور اس قسم کا کام کرنے والے لوگوں کا بھرپور ساتھ دو، اور مسجدوں کو نمازوں سے آباد اور ائمہ اور علماء کے ذریعے سے دین سیکھنے کا اہتمام کرو۔ چھوٹے اور بڑے کا اس میں کوئی فرق نہیں۔